دوستو آج ہم بات کریں گے اللہ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ نبی جو بادشاہ بھی تھے، جن کی حکومت کا سایہ پوری دنیا پر تھا، جن کے سامنے جنات بھی جھکتے تھے، پرندے ان کے حکم پر چلتے تھے اور ہوائیں ان کے تابع تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ کہانی ہے عظمت، حکمت اور اللہ کی وحدانیت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی ذہین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں اللہ نے بہت کم عمری میں حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ ایک واقعہ جو ان کی کم عمری میں پیش آیا وہ ہے دو آدمیوں کا جھگڑا۔ نہیں، باپ نے مجھے دیا تھا۔ سنو اللہ کے بندو، انصاف کروں میں۔ یہ بکریاں میری ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، یہ میری ہیں، تم چھین رہے ہو۔ حضرت داؤد انصاف کرو۔ ہاں، آپ ہی بتائیں۔ ایک کے پاس بکریاں تھیں اور دوسرے کے پاس کھیتی باڑی۔ پہلے نے کہا، دوسرے کی بکریاں جو ہیں رات کو میری کھیتی چر لیتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو اس وقت کم عمر تھے، کہا، ابا جان، میرا خیال ہے بکریاں کھیتی والے کو دے دینے سے بہتر نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ بکریاں پہلے آدمی کے پاس ہی رہیں اور جو کھیتی والا ہے وہ ان سے دودھ وغیرہ لیتا رہے جب تک کھیتی دوبارہ نہ ہو جائے، اس کی فصل دوبارہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کم عمری میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، حضرت سلیمان کا درود۔ یہ بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہ تھی۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دے دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ کھلا فضل ہے۔ یہاں پرندوں کی بولی سکھائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف پرندوں کی ہی آوازیں پہچانتے تھے، بلکہ انہیں اللہ نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی، وہ ان کی بات سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 اقسام پر مشتمل تھا۔ ایک انسان تھے لشکر میں، دوسرے جنات اور تیسرے پرندے۔ تمام کا تمام لشکر پوری ترتیب کے ساتھ چلتا تھا۔ پرندے ان کے حکم پر اڑتے تھے، جنات ان کے لیے کام کرتے تھے اور ہوائیں ان کے تابع تھیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک وادی میں پہنچے جہاں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں علم تک نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں یہ سمجھنے کی طاقت دی، یہ ان کی عاجزی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونے کی علامت ہے۔ ہدہد کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک دفعہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا مطالعہ کر رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، تو دیکھا کہ جو ہدہد ہے وہ غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ ہدہد کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی غائب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے آج ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ وہ کوئی واضح دلیل لائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا۔ میں سبا سے آیا ہوں، ملک سبا۔ وہاں ایک عورت ان کی ملکہ ہے جسے سبا کہتے ہیں، اور اسے ہر چیز سے بہت کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں۔
یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ جا یہ میرا خط لے جا اور انہیں دے، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملک سبا کا واقعہ۔ ہدہد خط لے کر گیا اور ملکہ سبا کے سامنے رکھ دیا۔ خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے کہا جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے میں ان کے پاس تحفے بیچتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ دیکھ کر فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کے سرداروں سے کہہ دو میں ان پر ایسے لشکر سے حملہ کروں گا جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں نہیں۔ ملکہ نے یہ سن کر فیصلہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت لے کر میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے؟ ایک جن نے کہا میں اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک اور شخص جس کا کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور یوں تخت حاضر ہو گیا۔ جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا کیا تیرا تخت ایسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر جب اسے شیشے کے فرش پر چلنے کو کہا گیا تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے، اور اس نے اپنے پاؤں سے اٹھا لیے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا فرش ہے۔ تب ملکہ نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جنات کی خدمت کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کو تابع کر دیا تھا حضرت سلیمان کے۔ وہ ان کے لیے وہ کچھ بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، محرابیں بناتے، مجسمے بناتے، بڑے بڑے برتن، پکی ہوئی دیگیں اور اونچی اونچی عمارتیں۔ جنات پانی میں غوطہ لگاتے اور ان کے لیے قیمتی چیزیں نکالتے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، اللہ نے جنات کو ان کے تابع کیا، لیکن ان پر یہ بھی پابندی لگائی وہ کسی ایسے کام میں نہ لگیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر کوئی جن حکم کی خلاف ورزی کرتا تو اسے سزا یا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی اختیار دیا تھا۔ صبح کا 1 مہینہ اور شام کا 1 مہینہ، یوں 2 مہینوں کا سفر وہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے۔ یعنی کہ جتنا سفر 2 مہینوں میں طے کرنا ہوتا تھا، حضرت سلیمان ہوا کے ذریعے وہ سفر 1 مہینے میں طے کر لیتے تھے۔ ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی، جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ ان تمام عظیم نعمتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ عبادت گزار اور عاجز بندے تھے۔ وہ اپنی بادشاہت پر کبھی مغرور نہیں ہوئے، ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ ان کی ایک خاص عادت یہ تھی وہ گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب ایک بار عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی انہوں نے سب گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت مشہور تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ 2 عورتیں ایک بچے کا جھگڑا لے کر آئیں۔
ہر ایک کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بچے کو 2 حصوں میں کاٹ دو، آدھا ایک کو آدھا دوسری کو۔ اصلی ماں نے فوراً کہا نہیں، بچہ دوسری کو دے دو، لیکن اسے مت مارو۔ جھوٹی عورت خاموش رہی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصلی ماں کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک معجزہ تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اللہ نے ان کی روح قبض فرما لی، لیکن وہ عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات جو ان کے لیے سخت کام کر رہے تھے یہ نہیں جان سکے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے، یہاں تک کہ دیمک نے عصا کھا لیا اور وہ گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت کی مشقت میں نہ رہتے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے جنات کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، طاقت اور حکومت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ عاجزی اور تواضع مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود انسانی فطرت میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، جیسا کہ ملک سبا نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ وہ ایک طرف سب سے طاقتور بادشاہ تھے تو دوسری طرف اللہ کی سب سے عاجز بندوں میں سے تھے۔ ان کی حکومت تاریخ کی سب سے عظیم حکومتوں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی انہوں نے ہر لمحہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ ہمیں بھی ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس کا شکر ادا کریں۔ اپنی طاقت کو انصاف اور راستے میں استعمال کریں اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔